آئی ایم ایف کے نام پر نئے ٹیکسز تو لگ گئے، اب 30 جون تک جو پرانا ارینجمنٹ ہے وہ چلے گا، نیا ارینجمنٹ پھر کب تک فائنل ہو رہا ہے؟ جی میرے خیال میں نیا ارینجمنٹ تقریباً فائنل ہو چکا ہے. اچھا، بس اس میں کچھ ایک دو ہی قباحتیں تھیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ کچھ جو اضافی ٹیکسز ہیں ان کو اس وقت نہیں انکریز کیا جائے، لیکن یہ ایک ایسی اسٹیپولیشن تھی جس میں کچھ ٹارگٹس ہم نے پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں، پچھلی حکومت نے طے کر دیے تھے. ابھی آپ کے سامنے ہم نے بہت لڑائی جھگڑا کیا، کافی دیر تک لڑائی جھگڑا کرتے رہے اس لیے کہ تھوڑا عوام کو ریلیف مل جائے. ویسے تو ٹیکس کے اندر ہمیں بھی ایڈوانٹیج ہے، ریاست کو بھی ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو ہم زیادہ صوبوں کو دیں گے، زیادہ صوبوں کو دیں گے تو زیادہ صحت میں جائیں گے، زیادہ تعلیم میں جائیں گے، زیادہ یونیورسٹیز میں جائیں گے، زیادہ انفراسٹرکچر میں جائیں گے. لیکن کیونکہ کچھ دن سے یہ مہنگائی کافی بڑھی ہوئی تھی تو خیال یہ تھا کہ فوری طور پہ تمام ٹیکسز نہ بڑھائے جائیں، ایک آدھ سال کا ریلیف دیا جائے. تو وہ تھوڑا سا ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ریکوائرمنٹس ریونیو کی جو شارٹ فال آ رہی تھی وہ پوری کی جائے. مگر اس میں صرف آئی ایم ایف کا تعلق نہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہماری دیگر جو الحاقی جماعتیں تھیں وہ بھی چاہتی تھی کہ کچھ ایلوکیشنز بڑھائی جائیں، کچھ ہماری اسپیشل ایلوکیشنز جو ہیں وہ بڑھائی جائیں. تو وہ تمام ایکسپینڈیچر جب بجٹ اپروول سے پہلے سامنے رکھے گئے، پرانے معاہدے بھی رکھے گئے، جو ڈیمانڈز تھی وہ بھی رکھی گئیں، جو صوبوں کی اور دیگر الحاقی جماعتوں کی ضروریات تھی وہ بھی سامنے رکھی گئیں، تو اس وجہ سے پھر کچھ ٹیکس بڑھانا پڑا. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ 9 جون کو ایوان کے سامنے رکھا گیا، قومی اسمبلی کے سامنے، جس پر معزز اراکین بحث کرتے رہے، آج جو بجٹ پاس ہوا ہے وہ مختلف ہے. چونکہ آئی ایم ایف کو بقول مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے آئی ایم ایف کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پر اعتماد نہیں ہے، وہ ان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. شاہ محمود صاحب کو نہ جانے کہاں سے خبریں آتی ہیں. حالانکہ شاہ محمود صاحب ویسے تو ایک اچھے ٹھہراؤ والے آدمی ہیں، لیکن کبھی کبھی عجیب سی بات کر جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ وہ جو کبھی کبھی عجیب سی باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک بات ہے. کوئی استعفے وغیرہ کی بات نہیں ہے. آپ کو میں نے ٹیکسز کی بات بتائی ہے، اور شاہ محمود صاحب کو تو یہ معلوم ہے کہ ٹیکس کی یہ کمٹمنٹس پچھلی حکومت نے بھی کی تھی، بلکہ انہی کی معاہدے کے اندر ریونیو ریکوائرمنٹس کی شرائط جو ہے وہ اسی وقت کی طے ہوئی ہوئی ہیں. ہم تو اس میں سے ریلیف کے لیے کوئی لڑائی وڑائی کر رہے تھے، کچھ ریلیف ہم نے حاصل بھی کیے ہیں. مگر بہرحال جو ٹیکس یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے یہ تو ایوان نہیں کیا ہے، تو بحث ہو رہی تھی اور مختلف پاس ہو گیا. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس ایوان نے پاس کیا ہے اسی ایوان میں بحث ہو رہی تھی، اسی ایوان کو بتایا جا رہا تھا کہ کتنی اضافت آ رہی ہے ٹیکس کی ریونیو کی ریکوائرمنٹ میں. تو جب انہوں نے اجازت دی اور وہ پیش کیا گیا تبھی پاس ہوا نا، ورنہ ایوان پاس نہیں کرتا. اب ذرا سیاست پہ بات کرتے ہیں، خاص طور پر پہلے تو آپ کی پارٹی کے حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب ریزائن کر گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں عجیب خبریں ہیں، آپ کے ساتھ بھی ان کا کوئی اختلاف چل رہا تھا. تو ابھی یہ پارٹی کے اندر اختلافات، جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے، آپ لوگوں کے خلاف اقدامات ہو رہے تھے، جیل بھیجا جا رہا تھا پچھلی حکومت کی طرف سے، سب لوگ اکٹھے تھے، ابھی کیا مسئلہ بن گیا حکومت میں آ کر؟ دیکھیے، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد صاحب تو ابھی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور پارٹی کے اندر ہی ہیں، انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا. اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اگر وہ چاہتے تو پارٹی سے استعفیٰ دیتے. انہوں نے جو ان کی لیڈرشپ رول تھا سندھ کا اس سے استعفیٰ دیا ہے، مگر پارٹی سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. میرے خیال میں پارٹی کی طرف سے جو بات چیت چل رہی تھی وہ یہی چل رہی تھی کہ آپ تو اتنے پارٹی کے اندر سب لوگ کافی دیر سے ہیں، تو جو بھی معاملات ہیں آپ پارٹی کے اندر لے کر آئیں، پارٹی کے اندر بحث ہونی چاہیے، اور پارٹی کے اندر بحث ہوتی بھی ہے. شاہد صاحب تو کافی پارٹی کے اندر بھی اپنا نقطۂ نظر جو ہے بڑی بلاغت سے بیان کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ اختلافات تو تھے، مفتاح صاحب نے تو اختلافات سامنے رکھے تھے، شاہد صاحب کو کچھ چیزوں کے اوپر اختلافات تھے مگر اس میں کوئی ایسی فنڈامنٹل چیز نہیں تھی. مگر ابھی تک دونوں میں سے کسی نے پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا. اس وجہ سے
اختلافات اگر نہیں ہوں تو پھر تو وہ تو کوئی جمہوری عمل نہیں ہے. یہ دبئی گڑھ بن گیا پاکستان کی سیاست کا. اب وہاں پر میں کہتا ہوں جیسے کبھی لندن ہوتا ہے, اب دبئی بن رہا. سنا ہے میاں صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کا کوئی روڈ میپ تیار ہو رہا ہے؟ کہ میاں صاحب کی واپسی کا تو روڈ میپ بڑا کلیئر ہے. بڑی دیر سے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی الیکشنز کا بازار گرم ہوگا میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. اور آج بھی ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اب الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو آبویسلی اس کی تیاری جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے, تو اس پہ گفتگو ذرا زیادہ ہو رہی ہے. ہماری تو خواہش, تمام پارٹی کی خواہش شروع سے تھی. آپ کے سامنے وہ قانونی تمام مسائل ہیں, وہ ناانصافیاں بھی آپ کے سامنے ہیں, وہ فیصلے بھی آپ کے سامنے ہیں جس سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ کسی کو نہ صرف نااہل کر دیں بلکہ قید میں ڈال دیں. تو یہ ہماری جوڈیشل ہسٹری جو ہے وہ اتنی تابناک تو ہے نہیں. تو ان کو پھر وہ جو نوٹس لگا دیتے ہیں, جس اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں آئین کو بھی اور پاکستان کو بھی, اس سے نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے. تو اب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ انصاف ہو بھی, انصاف ہوتا ہوا دکھے بھی, اور میاں صاحب تو ہر صورت آئیں گے. اور اب کیونکہ الیکشن کا بازار گرم ہے تو ان کے آنے میں بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے. بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا. پہلا ایک بل پاس ہوا پارلیمنٹ کی طرف سے, قانون بنا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون, وہ سسپینڈ کیا سپریم کورٹ نے. پھر ریویو آف ججمنٹس والا قانون بنا, وہ بھی زیر سماعت آ گیا. سینٹ سے ایک قانون پاس ہوا تھا, آج قومی اسمبلی نے پاس کیا, وہ جو نااہلی کی مدت 5 سال تک رکھنی ہے. تو قانون سازی تو ہو رہی ہے, پھر بھی میاں صاحب کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک مہینہ, کوئی ہفتہ, کوئی دن وہ سامنے نہیں آ رہا. آپ کے سامنے میرے خیال میں کچھ بات تو آپ نے اپنے سوال میں ہی کچھ جوابات لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو قانون بنتا ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے اور عدالت جو ہے اس کو التوا میں ڈال دیتی ہے. آپ مجھے بتائیے یہ التوا کیا ہوتا ہے قانونی طور پہ یا سیاسی طور پہ؟ ذرا مجھے التوا سمجھا دیجیے. یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوئی چیز رد کر دی جائے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ بھی مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. التوا کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ڈیلیڈ جسٹس. ڈیلیڈ جسٹس از انجسٹس. کس چیز کا التوا ہے؟ التوا کاہے کا؟ اور یہ جب آپ ان کو جوڑیں ان تمام نکات کو تو پھر آپ کو ان کے اپنے جو بھائی ہیں جو محترم ججز ہیں ان کی جو گفتگو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو عدالت ہے اس کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی لائحہ عمل یا حکمت عملی کا حصہ ہے. یہ ہم نے تو نہیں سیاستدانوں نے کہا نا, یہ تو ججز نے کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ انہی چیزوں پہ کہا ہے. اور جو انہوں نے دوسرا کہا کہ ججوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہوں, تو یہ کیا بات ہوئی؟ یا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جب آپ کسی ایسی چیز کو انٹرٹین کرتے ہیں جو آپ کی جورسڈکشن میں نہ آتی ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے حلف سے انحراف کیا. تو یہ کس نے کہا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی بات کسی سیاستدان نے نہیں کہی. یہ اسی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں, یہ ان کے اقتصابات ہیں, اور ایسے اور بھی بہت سے اقتصابات ہیں. کیونکہ جو بات آپ کو کھٹک رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو انہوں نے التوا میں ڈال دیا, وہ دوسرا بھی انہوں نے التوا میں. ڈاکٹر صاحب التوا میں یہ ہے کہ ایک جو ریویو آف ججمنٹ والا ڈیسیشن تھا وہ فیصلہ محفوظ ہوا اور ہم سمجھ رہے تھے شاید اسی دن اس کا اعلان کر دیا جائے, ابھی تک تو نہیں ہوا. بہرحال بہت شکریہ